السلام علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے ٹیڑھی اینٹ۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس مکان کے کسی مکین کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ آس پڑوس کی چند عورتیں بھی گھر میں موجود تھیں اور ان کی موجودگی نے مقتول کریم کے چھوٹے سے گھر کو اور بھی چھوٹا کر دیا تھا۔ اس ناکافی در و دیوار پر پہلے ہی افراد خانہ کا اچھا خاصا بوجھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں بیٹھک نما ایک چھوٹے سے کمرے میں عابدہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمارے سوا اس کمرے میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ عابدہ کو نارمل کر کے بات چیت کے قابل بنانے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی۔ کریم نے زندگی بھر اسے کوئی قابل ذکر سکھ نہیں دیا تھا اور جاتے جاتے بھی ایک ناقابل فراموش غم دے گیا تھا۔ کریم نے عابدہ کو کبھی بچے پیدا کرنے والی ایک مشین سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ بے زبان دھاتی مشین جسے اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے صرف تیل، پانی اور تھوڑی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان کو کسی مشین کے برابر کھڑا کر کے اسی سلوک سے گزارنا انسانیت نہیں۔ بہرحال کریم گھر کا مجازی پروردگار تھا، لہٰذا ہزار اختلافات اور شکایات کے باوجود بھی اس کا ذیاں گھر کے ہر فرد کو ناقابل برداشت صدمے سے دوچار کر گیا تھا۔ مجھے کریم کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ میں اس کے قاتل کو سزا دلوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ قاتل کی گرفتاری کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ میں آپ سے کس قسم کا تعاون کروں تھانے دار صاحب؟ تم قاتل کی نشاندہی کر سکتی ہو۔ تمہیں اندازہ ہوگا کریم کو کون قتل کر سکتا ہے۔ کوئی اس کا دشمن نہیں تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی جان لے کر کسی کو کیا ملا ہوگا۔ آج تک کسی سے اس کا معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ لفظ جھگڑے پر میرے ذہن میں ایک جگنو سا چمکا۔ یوسف نے مجھے بتایا تھا کل شام کسی گلزار نامی لڑکے سے مقتول کریم کی اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ کریم کو جس انداز میں قتل کیا گیا تھا، اس کے پیش نظر کسی 12-13 سالہ لڑکے کی طرف تو دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ تاہم میں نے اس سلسلے میں عابدہ سے استفسار ضروری سمجھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کل شام علی نواز کے بیٹے گلزار سے کریم کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ کریم نے غصہ دکھانے کے ساتھ ساتھ گلزار کے کان بھی مروڑ دیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ روتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ کیا رات کو کریم نے تمہیں اس بارے میں بتایا تھا؟ ہاں بتایا تھا، اور یہ قصہ سنانے کے بعد مجھے بری طرح مارا بھی تھا۔ ابھی تک میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، گرا گدے سے اور غصہ کمار پر۔ اس کا بس مجھ پر چلتا تھا، اس لیے سارا غصہ مجھ پر نکال لیا۔ اصولی طور پر تو اسے علی نواز سے جا کر جھگڑا کرنا چاہیے تھا، مگر علی نواز سے الجھنے میں اس کی روح فنا ہوتی تھی۔ چھوٹے سے بچے کی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ عابدہ کی مبنی بر تلخی باتوں میں متعدد انکشافات موجود تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ علی نواز سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے، اور کس چھوٹے بچے نے تمہارے خاوند کو دھمکی دی تھی؟ میں گلزار کی بات کر رہی ہوں۔ جب کریم نے اس کے کان مروڑے اور وہ رونے لگا تو رونے کے دوران میں گلزار نے کریم کو دھمکی دی تھی کہ وہ ابھی جا کر اپنے باپ کو بتائے گا، اور اس کا باپ علی نواز کریم کی ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا۔ ایک کریم ہی کیا، علی نواز سے تو اکثر لوگ ڈرتے ہیں۔ بھلا ہنڈوں اور بدماشوں کے کون منہ لگے گا؟ کیا علی نواز اس علاقے میں بدماشی کرتا ہے؟ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتا تھا تو سب سے پہلے وہاں کے شر پسند عناصر کی فہرست تیار کرتا تھا، کیونکہ ایک تھانے دار کا زیادہ تر سابقہ انہی افراد سے پڑتا ہے۔ میں نے اپنے ماتحت عملے کی مدد سے یہاں کی جو فہرست مرتب کی تھی، اس میں کسی علی نواز کا نام موجود نہیں تھا۔ علی نواز ایک شریف بدماش قسم کا آدمی ہے۔ وہ عام روایتی بدماشوں کی طرح کھلم کھلا ہنڈا گردی نہیں کرتا، مگر ضرورت پڑنے پر ہنڈوں سے کہیں بڑھ کر ہنڈا ثابت ہوتا ہے۔ ایسی 2-3 مثالیں موجود ہیں کہ اس نے گلزار کی خاطر دوسروں کو بے دریغ پیٹ ڈالا۔ گلزار علی نواز کا بہت ہی لاڈلا بچہ ہے، وہ اس کی غلط باتوں کی بھی حمایت پر اتر آتا ہے۔ علی نواز کرتا کیا ہے؟
اس کی شربت کی دکان ہے اور اس کے ساتھ ہی برف کے گولے بھی بیچتا ہے۔ عابدہ، مجھے افسوس ہے میں ابھی تک تمہارے بیٹے فاروق کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا اور اب تم پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ فاروق کے بارے میں تو میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ گھر کی زہریلی فضا میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے اور اپنی ہی مرضی سے واپس بھی آئے گا۔ تاہم تم فکر نہ کرو، کریم کے قاتل کو تم بہت جلد آئینی سلاخوں کے پیچھے دیکھو گی۔ ان لمحات میں ایک دکھی عورت کو میں تسلی اور امید کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ عابدہ کی آنکھوں میں ٹمٹماتے امید کے چراغوں نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں اس عورت کی بھرپور مدد کا عزم لے کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ آئندہ روز میں نے علی نواز، خوشی محمد اور عبد الرحمن کو بلانے کے لیے بندے دوڑا دیے۔ خوشی محمد اور عبد الرحمن مقتول کے کاروباری پڑوسی تھے۔ کریم کی دکان کی ایک طرف خوشی محمد کا چائے بسکٹ وغیرہ کا کھوکھا تھا اور دوسری جانب عبد الرحمن پھل کی دکان چلاتا تھا۔ میں ان دونوں افراد سے کوئی گھنٹہ بھر پوچھ گچھ کرتا رہا لیکن ایسی کوئی مفید بات سامنے نہ آ سکی جو کریم کے قاتل تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی۔ وقوعے کے روز ان دونوں نے کریم سے پہلے اپنا روزگار سمیٹ لیا تھا، لہٰذا کریم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ دونوں جب تک اپنی دکانوں پر موجود رہے انہوں نے علی نواز کو کریم سائیکل ورکس پر کھڑے یا کریم سے بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ کریم کی کسی بھی شخص سے ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ یوں سفاکی اور بے دردی سے اسے قتل کر ڈالتا۔ یہی بات میری الجھن کا باعث تھی۔ میں نے جائے وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور کریم کی لاش کا بھی تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ اس 11 بچوں کے باپ کو جس انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا قاتل اپنے اندر کریم کے لیے بہت ہی اناد نفرت اور غصہ رکھتا تھا۔ سر دست کریم کا ایسا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے علی نواز کے۔ عابدہ نے علی نواز کی جو خصوصیات بیان کی تھیں ان کی روشنی میں اس کی طرف سے ایسے سنگین قدم کی توقع کی جا سکتی تھی اور علی نواز اس دن ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ آج صبح ہی کسی ضروری کام سے دوسرے ضلع چلا گیا۔ کریم والے سنسنی خیز واقعے کے بعد اچانک اسے کوئی ضروری کام پڑ جانا بھی ذہن میں مختلف نوعیت کے خدشات ابھارنے کا سبب بن رہا تھا۔ میں نے علی نواز کی گھر والی کو تاکید کروا دی کہ اس کا خاوند جیسے ہی لوٹے وہ اسے میرے پاس تھانے بھیج دے۔ اگر علی نواز کی بیوی کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ کس کام سے کہاں گیا ہے تو میں اپنا ایک بندہ ادھر بھی دوڑا دیتا، مگر وہ بیچاری اپنے خاوند کے ضروری کام اور روانگی کے صحیح مقام سے بے خبر تھی۔ تاہم میں نے 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ اس گاؤں میں اور آس پاس کے علاقوں پر گہری نظر رکھیں اور جیسے ہی علی نواز کہیں دکھائی دے وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ یہ دونوں وہی کانسٹیبلز تھے جو گمشدہ فاروق کی تلاش پر بھی مامور تھے لیکن ابھی تک انہیں اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرے دن یعنی 17 مئی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق کریم کی موت 15 مئی کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ سامان سمیٹ کر جیسے ہی دکان بند کرنے والا تھا قاتل وہاں پہنچ گیا اور اس نے کریم کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کریم کی لاش کے ساتھ ہسپتال سے جو فائل آئی تھی ان رپورٹس کا لب لباب یہ تھا کہ پہلے کریم کے سر پر ہوا بھرنے والے پمپ سے ایک مہلک وار کیا گیا تھا اور بعد ازاں سائیکل کی ٹیوب کو کس کے اس کی گردن کے گرد باندھا گیا تھا جس کے باعث کریم کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھیں اور اس دوران میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا دستور نہیں تھا۔ عدالت اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی ورنہ ہوا بھرنے والے پمپ سے انگلیوں کے نشانات حاصل کر کے ممکنہ قاتل تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ فنگر پرنٹس کا خیال جس کسی کا بھی ہے اس کے لیے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ اس تکنیک نے تفتیشی میدان میں بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آج کل کی پولیس کو اس کے علاوہ بھی بہت سی سہولیات میسر ہیں مگر ہمارے زمانے میں سب کچھ زور بازو پر خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ ضروری قانونی
کارروائی کے بعد میں نے کریم کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش عابدہ کے حوالے کر دی۔ اسی روز عصر اور مغرب کے درمیان اس کی تدفین ہو گئی۔ اگلے روز مجھے اطلاع ملی کہ علی نواز گھر واپس آ گیا۔ میں نے فوراً اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ گزشتہ روز رات گئے لوٹا تھا۔ میرے بلاوے پر وہ ٹھیک 9 بجے صبح تھانے میں موجود تھا۔ علی نواز ایک لخیم شخیم اور قداور شخص تھا۔ اس کے ڈیل ڈول میں بڑی تاثیر پائی جاتی تھی۔ اس کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ اس متاثر کن شخصیت پر اس نے خاصی صحت مند مونچھیں بھی پال رکھی تھیں۔ میرے مسلسل گھورنے نے اسے مضطرب کر دیا اور بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ نے کس سلسلے میں مجھے تھانے بلایا ہے؟ سلسلہ بہت دلچسپ اور عجیب ہے علی نواز۔ مجھے پتہ چلا ہے تم بڑی وکری ٹائپ کے جی دار ہو، جس کی جی چاہے دھلائی کر کے رکھ دیتے ہو۔ لوگ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ تم بہت ہی خودسر اور جھگڑالو قسم کے آدمی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ تم بڑے کامیاب شریف بدمعاش ہو۔ شریف بدمعاش؟ میں نے کہا ہے نا، اداکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم 2-3 دن سے کہاں غائب تھے؟ جی میں چنن پور گیا ہوا تھا۔ موضع چنن پور دوسرے ضلع میں واقع تھا۔ تمہیں چنن پور میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا تھا کہ بیوی بچوں کو بتائے بغیر تم ادھر روانہ ہو گئے؟ میں سخرا کو بتا کر گیا تھا جی۔ اس کی آنکھوں نے مجھے صاف بتا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سخرا نے مجھے بتایا تھا آپ نے میرے گھر بھی ایک بندہ بھیجا تھا۔ سخرا کی مت الٹی ہے، جو بات یاد رکھنے کی ہو اسے بھول جاتی ہے، اور بھولنے والی بات کو۔ تمہاری بیوی کی مت الٹی ہے یا سیدھی، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن جب میں تمہیں چھت والے کنڈے میں الٹا لٹکا کر پنکھے کی مانند گھماؤں گا تو تمہاری مت ضرور ٹھکانے پر آ جائے گی۔ پر میں نے کیا کیا ہے تھانے دار جی؟ تم نے بہت برا کیا علی نواز۔ بتاؤ، بیچارے کریم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ بات ختم کرتے ہی میں بڑی توجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا، مگر اس نے میری توقع کے برخلاف رد عمل ظاہر کیا۔ اس کے احتجاجی لہجے کی شدت بڑھ گئی اور وہ خاصی بلند آواز میں چیخا، آپ مجھے کریم مستری کا قاتل سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ چیخنے چلانے کی فی الحال ضرورت نہیں۔ اس صلاحیت کی تمہیں بعد میں زیادہ ضرورت محسوس ہوگی جب ٹرائل روم میں تمہارا چیک اپ کروں گا۔ اور جہاں تک زیادتی والی بات ہے، تم نے صرف زیادتی کا نام ہی سنا ہوگا، اس کی حقیقی مفہوم سے تو تمہیں میں واقفیت دلاؤں گا۔ سیدھی طرح بتا دو، تم نے کریم کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کسی کریم کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا میرے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے علی نواز کے عقب میں کھڑے حوالدار کو مخصوص سے اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے علی نواز کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ حوالدار شیر علی نے اس کی گردن پر ایک نپا تلا تکلیف دہ وار کیا۔ علی نواز کے حلق سے پردرد آواز خارج ہوئی تو میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، میں تم پر واضح کر چکا ہوں، میرے سامنے چیخنے چلانے کا کوئی کام نہیں۔ اس کا تمہیں بھرپور موقع دیا جائے گا جب سیدھی طرح تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے۔ سمجھ گئے یا کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں؟ اس کے لہجے میں قدرے نرمی پیدا ہوئی، تاہم احتجاج کا عنصر شامل رہا۔ تھانے دار صاحب، آپ کس بنا پر مجھے کریم کے قتل میں ملوث کر رہے ہیں؟ بنا تمہارا بچونگڑا ہے، گلزار۔ گلزار؟ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اسے بتایا کہ 14 مئی کی شام مقتول نے اس کے بیٹے گلزار کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا اور کان مروڑنے کے بعد اپنی دکان سے بھگا دیا تھا۔ گلزار نے روتے ہوئے مقتول کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے باپ سے شکایت کر کے مقتول کی ایسی تیسی کرا دے گا۔ اس تفصیل کے اختتام پر میں نے عابدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، علی نواز، تمہارے کھاتے میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب تم نے گلزار کی شکایت پر خود سے کمزور افراد کی ایسی تیسی کی ہے۔ کہو تو میں وہ تمام واقعات تمہارے سامنے دہرا دوں۔ جناب، یہ درست ہے، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہوں اور اس کی خاطر میں نے کئی لوگوں سے جھگڑا بھی کیا۔
کیا کروں، میں گلزار والے معاملے میں مجبور ہو جاتا ہوں، مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔ یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کریم کے قتل سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ کیا گلزار نے 14 مئی کی شام تم سے کریم کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی؟ گلزار نے روتے ہوئے مجھے وہ تمام واقعہ سنایا تھا، اور تم نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر دی، حالانکہ تم اس کی چھوٹی موٹی شکایت پر بھی پہاڑ گرانے اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ آپ میرے جذبات کی بالکل درست ترجمانی کر رہے ہیں۔ کریم کی زیادتی کا احوال سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے گلزار کو یہ تسلی دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں کریم سے خود بات کروں گا، اور کرائے کی مد میں واجب الادا رقم بھی کریم کو دے دوں گا، حالانکہ یہ تمہارے مزاج کے خلاف تھا۔ جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے، یقین کریں یا نہ کریں۔ حوالدار شیر علی نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں انٹری دیتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب، علی نواز ٹیڑھی کھیر ہے، سیدھی انگلی سے کام نہیں چلے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں نے علی نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں کہا، کیوں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ زیادتی کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں کیا کہوں، لیکن آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کریم کو قتل نہیں کیا اور یہی حقیقت ہے۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا رسید کیا اور اسے کالر سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے دہاڑا، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ ہم تھانے لگائے کس لیے بیٹھے ہیں؟ شیر علی، میں نے حوالدار سے کہا، شیر علی، ایک دن یہ تمہارا مہمان ہے۔ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے نتائج چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اس سے میری خاطرداری بہت راس آئے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے علی نواز کو گھسیٹ لیا۔ کالر کو پہنچنے والے جھٹکے نے علی نواز کو حوالدار کی جانب بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے آنکھ دبائی اور علی نواز کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے حوالدار سے کہا، سب سے پہلے اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لو۔ ہم ان نشانات کا آلۂ قتل پر پائے جانے والے نشانات سے موازنہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں اس کارروائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تاہم اس سے اتنا فائدہ ضرور ہاتھ آ جاتا کہ اگر علی نواز کریم کے قتل میں ملوث تھا تو وہ فنگر پرنٹس کے ڈر سے بہت کچھ اگلنے پر آمادہ ہو جاتا۔ بعض اوقات بے نام خوف بھی حقیقت کو آشکار کر دیتا ہے۔ وہ دن کسی خاص واقعے کے بغیر گزر گیا۔ دوپہر کے بعد سخرا اپنے اکلوتے بیٹے گلزار کے ساتھ تھانے پہنچی۔ وہ اپنے شوہر کی حراست کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں علی نواز کو چھوڑ دوں۔ جب میں نے اس سے پوچھا آیا وہ جانتی ہے کہ میں نے اس کے شوہر کو تھانے میں کیوں بند کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے لوگوں کی زبانی پتہ چلا ہے علی نواز کو کریم کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا شوہر قاتل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے اسے تسلی دی کہ اگر علی نواز کریم کے قتل میں ملوث نہیں تو میں اسے بہت جلد چھوڑ دوں گا۔ پتہ نہیں میرے بیان سے اس کی تشفی ہوئی یا نہیں، البتہ اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو اچانک اس نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بآواز بلند چلاتی بھی جا رہی تھی، گلزار، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تو اس دن کریم مستری سے جھگڑا کر کے روتا ہوا ابا کے پاس نہ آتا تو تھانے دار علی نواز پر شک نہ کرتا۔ تجھے کتنی بار منع کیا ہے یہ آوارہ گردی اور سائیکل چلانا چھوڑ دے، مگر تو سنتا ہی کہاں ہے۔ گلزار نے بے خبری میں ایک آدھ تھپڑ ہی کھایا ہوگا، اس کے بعد وہ ماں کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ بہت ہی چلتا پرسا قسم کا لڑکا تھا۔ اس نے سخرا کو غچہ دیا اور پلک چھپکتے میں یہ جا اور وہ جا۔ سخرا خود کلامی کیسے انداز میں بولتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی کیا کروں، اس کو بگاڑا بھی تو باپ ہی نے ہے۔ بچے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کر دیں تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ میں علی نواز کو سمجھاتی تھی اس کی غلط باتوں کی حمایت نہ کر، لیکن باپ میری سنتا ہے اور نہ ہی بیٹا۔ میں تو دونوں طرف سے ماری گئی نا۔ تھانے کے برآمدے سے گزرنے کے بعد جب سخرا صحن میں پہنچی تو ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس دوران میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ علی نواز کتنا قصوروار تھا اس کو میں دیکھ ہی لیتا۔
سخرا کو تھانے میں روک کر خواہ مخواہ پریشان کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے عابدہ اپنے چھوٹے بیٹے نوید کے ساتھ میرے پاس آئی۔ نوید کی عمر 7 سال تھی اور وہ اوپر تلے 6 بہنوں سے چھوٹا تھا۔ میں نے عابدہ کے بارے میں سنا تو فوری طور پر اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے پتہ چلا ہے جی، آپ نے کریم کے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ میں نے شربت والے علی نواز کو حراست میں لیا ہے۔ وہ قاتل ہے یا نہیں اس بات کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تفتیش جاری ہے۔ وہ قدرے مایوس ہو گئی۔ اس کی مایوسی دیکھ کر مجھے بھی بڑا دکھ ہوا۔ تھانے دار جی، میرا جوان جہان بیٹا گھر سے چلا گیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کریم کے قتل نے تو ہمارا کباڑا ہی کر ڈالا ہے۔ پہلے ہی گھر میں کون سی خوشحالی تھی، ایک کمانے والا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ فاقوں کی نوبت آنے والی ہے۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کہاں جا کر اپنے دکھوں کو روؤں؟ پچھلے 3 دن سے یوسف بھی تیز بخار میں پڑا ہے۔ کل باپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اٹھا تھا، اس کے بعد پھر چارپائی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ تو اس حالت میں بھی دکان کھولنے کو کہہ رہا تھا، لیکن دکان پر تو آپ نے سرکاری تالا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر عابدہ کو دیکھا اور مجھے قدرے شرمندگی بھی ہوئی۔ جائے وقوعہ والے کمرے کے دروازے پر میں نے ہی تالا لگوایا تھا۔ یہ ایک ضروری کارروائی تھی۔ بہرحال میں نے عابدہ سے کہا، تالا تو میں کھلوا دوں گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن پھر بھی یوسف کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ اگر بخار کی حالت میں وہ کام میں جت گیا تو کوئی اور ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ فاقے سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہوتی تھانے دار صاحب۔ زندہ رہنے کے لیے پیٹ روٹی مانگتا ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ نوالا منہ تک پہنچانے والے حالات کے کس کس ستم کا شکار ہیں۔ یہ ہر حال میں ایندھن مانگتا ہے تاکہ اس جہنم کی آگ روشن رہے۔ وہ ایک ایسی شفاف حقیقت بیان کر رہی تھی جس سے کوئی بھی ذی ہوش شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے گھریلو حالات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ تم فکر نہ کرو عابدہ، انشاءاللہ تمہارے گھر میں فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال میں اپنی جیب سے تمہاری مالی مدد کر دیتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور 20 روپے گن کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے بے یقینی سے میری جانب دیکھا، لیکن رقم لینے کے لیے اس کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ یہ رقم ادھار سمجھ کر رکھ لو، جب تمہارے ہاتھ میں پیسے ہوں گے تو واپس لوٹا دینا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یکمشت ہی لوٹاؤ، تم اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے قسطوں میں بھی دے سکتی ہو۔ برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تمہارے اچھے دن بھی آئیں گے۔ یوسف باپ کی موت کے صدمے سے سنبھل جائے تو اس کا بخار جاتا رہے گا، کام میں اس کا جی لگے گا تو گھر میں پیسے بھی آنے لگیں گے۔ تم اپنے حوصلے کو تھام کر رکھو، اگر تم نے ہی ہمت ہار دی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اب تم ہی ان کی ماں بھی ہو اور باپ بھی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے ہونٹ کپکپائے اور اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ یہ رقم رکھ لو۔ اس زمانے میں 20 روپے ایک معنی رکھتے تھے۔ ایک متوسط گھر کا مہینے بھر کا راشن زیادہ سے زیادہ 25 روپے میں بآسانی آ جاتا تھا۔ اس قلیل رقم کو آج کل کے 3000 روپے تصور کر لیں۔ میرے بٹوے میں اتنی ہی گنجائش تھی، ورنہ شاید میں کچھ زیادہ دے دیتا۔ عابدہ کا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے 20 روپے کے نوٹ تھام لیے۔ پھر بولی، بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ ہیں، تو مجھے انسان ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ اور یہ احسان والی کیا بات کی ہے تم نے؟ میں نے یہ رقم تمہیں ادھار دی ہے، تمہیں یہ 20 روپے واپس کرنا ہے مجھے۔ وقت پڑنے پر تو قرض بھی خوش نصیبوں ہی کو ملتا ہے۔ چلو اسی بہانے تمہارا شمار خوش نصیبوں میں تو ہوا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور وہ اپنے دوپٹے میں منہ دے کر تھاڑے مار کر رونے لگی۔ 10-15 منٹ میں اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس دوران میں ہمدردی کا ایک بول نہیں بولا تھا، اسے کوئی تسلی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموش بیٹھا اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا تھا، کیونکہ یہی اس کے مرض کا علاج تھا، اس کے درد کا مداوا تھا۔ رات کو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا تو حوالدار شیر علی کمرے میں چلا آیا۔ ملک صاحب، آپ نے مجھے صرف آج کے دن کی مہلت دی تھی، اس لیے میری تحقیقاتی رپورٹ حاضر ہے۔ ملک صاحب، میں نے اس بندے پر ہر قسم کی سختی کر کے دیکھ لی، مگر اس نے کوئی جرم قبول نہیں کیا۔
میں نے فنگر پرنٹس والا ٹوٹکا بھی آزمایا ہے۔ اس کی انگلیوں کے نشانات لینے کے بعد میں نے 1 گھنٹے تک اسے آزاد چھوڑ دیا اور اس کے بعد جا کر بتایا کہ ہوا بھرنے والے پمپ پر جو فنگر پرنٹس بتائے گئے ہیں وہ اس کی انگلیوں کے حاصل کردہ نشانات سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ وہ اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے مستری کریم بخش کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہوا بھرنے والے کسی پمپ کو چھوا ہے، لہٰذا وہاں اس کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا ممکن نہیں۔ میں جھوٹ بول کر اسے قتل کے کیس میں ملوث کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس والے اپنی نااہلی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے اسی قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر بے گناہوں کو پھانس لیتے ہیں۔ شیر علی: کیا تم نے اس کی یہ لمبی چوڑی تقریر سن لی؟ ہاں سن لی، اور اس کے بدلے میں اسے بھی مجھ سے بہت کچھ سننے کو ملا ہے، منہ کی زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں کی زبان سے۔ ویسے ملک صاحب، یہ بندہ ہے ہی بہت سخت جان۔ میں نے علی نواز کو جس نوعیت کی تفتیش سے گزارا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی چیں بول جاتی۔ یہ مسلسل میری خاطر تواضع سے لطف اندوز ہوتا رہا اور اس کی زبان پر ایک ہی تکرار رہی کہ ہم غلط رخ پر تفتیش کریں، ہمیں کسی اور انداز میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تم نے پوچھا نہیں؟ اور کس انداز میں؟ پوچھا تھا اور اس نے بتایا بھی ہے۔ کہتا ہے ہم نے اب تک مقتول کے بیٹے کو کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے۔ بیٹے کو؟ وہ کس بیٹے کی بات کر رہا ہے؟ فاروق کی۔ اس کا کہنا ہے فاروق اور کریم میں ذرا بھی نہیں بنتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ فاروق کافی دنوں سے گھر سے غائب ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا۔ وہ جس صبح غائب ہوا اس سے پچھلی رات ان کے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا تھا اور دونوں باپ بیٹے میں ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ گئی تھی۔ عین ممکن ہے فاروق ہی نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علی نواز بہت دور کی کوڑی لایا تھا، پتہ نہیں کیوں اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ فاروق 4 مئی کی صبح کو گھر سے نکلا ہوا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا اور آج 18 مئی کا دن بھی اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ عابدہ کی زبانی مجھے اس گھر کے حالات سے پوری واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ علی نواز نے جس نقطے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی وہ اپنے اندر وزن رکھتا تھا۔ علی نواز کی بات سے یہ بھی واضح ہوا کہ مقتول کریم کے گھریلو حالات سے کم و بیش قصبے کے تمام افراد آگاہ تھے۔ 3 مئی کی رات مقتول کریم کے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ مقتول نے اپنی بیوی عابدہ کو بے دریغ زود و کوب کیا تو فاروق کو بھی طیش آ گیا۔ وہ ماں کا حمایتی بن کر باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل عین فطری اور برمحل تھا۔ علی نواز نے میرے ذہن کو جو نئی راہ دکھائی میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا فاروق ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت گھر سے فرار ہو گیا اور پھر موقع پا کر اس نے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں غائب ہو گیا جیسے پہلے ہوا تھا۔ محبت اور نفرت 2 طاقتور جذبات ہیں۔ فرق تعمیری اور تخریبی کا ہے۔ محبت قربانی اور ایثار کا درس دیتی ہے۔ محبت کرنے والے دوسروں کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، جبکہ نفرت سراسر تخریبی عمل کا نام ہے۔ نفرت میں انسان جان لینے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتا۔ فاروق اور کریم ایک دوسرے سے جس درجہ نفرت کرتے تھے، اس میں کوئی بھی دوسرے کے خون میں ہاتھ رنگ سکتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فاروق کو کہاں تلاش کیا جاتا۔ جب تک وہ ہاتھ نہ آتا اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ حوالدار شیر علی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم نے علی نواز کے بارے میں کیا اندازہ لگایا ہے؟ اب تک کی تفتیش سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے اس نے کریم کا قتل نہیں کیا۔ آپ نے مجھے آج کے دن کی مہلت دی تھی، یہ اس دن کی رپورٹ ہے۔ اس نیک کام کے لیے میں تمہیں آج کی رات بھی دیتا ہوں۔ صبح علی نواز کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرمسرت سی چمک نمودار ہوئی۔ جب کبھی کسی ملزم کو حوالدار یا متعلقہ تفتیشی عملے کے سپرد کیا جاتا ہے تو ان کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انمول خزانہ ان کے ہاتھ لگنے والا ہو۔ حوالدار نے پر اعتماد انداز میں کہا، ملک صاحب، انشاءاللہ صبح تک کٹی کٹے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ویسے ہمیں علی نواز کی بات پر بھی غور ضرور کرنا چاہیے۔ وہی فاروق والی بات؟ ہاں، فاروق کو بھی دیکھ لیں گے۔ پھر میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔
اس رات سونے سے پہلے میں کافی دیر تک فاروق کے بارے میں سوچتا رہا اور یہی فیصلہ کر کے سویا کہ اگلی صبح میں فاروق کی تلاش میں اور زیادہ سرگرمی پیدا کروں گا۔ کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ انسان آگ کی تلاش میں نکلے اور اسے پیامبری مل جائے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی خوشگوار اتفاق پیش آیا۔ اس قدرت والے نے ایک ایسی راہ دکھا دی کہ میرا کام آسان ہو گیا۔ دوسری صبح میں نے فاروق کی تلاش کے بندوبست کا از سر نو جائزہ لیا اور کارروائی میں تیزی لانے کے لیے اپنے عملے کے مزید 3-4 افراد کو ہائی الرٹ کر کے مختلف محاذوں پر دوڑا دیا۔ جب 11 بجے میں واپس تھانے آیا تو ایک خوشخبری میری منتظر بیٹھی تھی۔ یہ خوشخبری فاروق کی صورت میں تھی۔ وہ 2 پولیس والوں کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ پولیس والوں میں ایک ASI اور دوسرا کانسٹیبل تھا۔ ان دونوں کا تعلق لاہور پولیس سے تھا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد ASI نے بتایا، ملک صاحب، اس جوان کو ہم نے شاہی محلے کے ایک کوٹھے سے گرفتار کیا ہے۔ اوئے بدبخت، تو ادھر ہیرا منڈی میں کیا لینے گیا تھا؟ ادھر تیری ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور تیرا باپ؟ کیا ہوا ہے میرے ابا کو؟ یہ بھی مجھ ہی سے پوچھو گے؟ اس کے ساتھ آنے والے ASI نے کہا، ملک صاحب، ہمیں واپس جانے کی جلدی ہے، اس لیے آپ پہلے ہماری سن لیں۔ اس کی چمڑی بعد میں بڑی تسلی سے ادھیڑتے رہیں۔ ہم اسے آپ کے حوالے کر کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اس بات کا تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ لاہور سے آنے والے پولیس والے یہاں کے حالات سے قطعی ناواقف تھے، یعنی فاروق نے اس سلسلے میں ان کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ یا تو وہ اپنے باپ کے قتل میں ملوث ہی نہیں، اور یا پھر بہت مضبوط ہے۔ اس کے دل کا حال جاننا آسان نہیں۔ اس نے اپنے کارنامے کو بڑی ہوشیاری سے چھپا رکھا ہے۔ مہمان ASI نے مجھے بتایا کہ فاروق کو کل رات گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ کوٹھے پر ایک مفرور مجرم کی آمد متوقع ہے۔ انہوں نے بڑی رازداری سے اس کوٹھے پر چھاپا مارا، مگر مذکورہ مجرم کی گرفتاری میں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہی سوچا جا رہا تھا کہ پولیس کا مطلوب وہ مفرور مجرم اس رات کو کوٹھے پر آیا ہی نہیں تھا، یا پھر چھاپے کی بھنک اسے مل گئی تھی اور پولیس کی آمد سے پہلے ہی وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ بہرحال پولیس نے کوٹھے پر موجود تماش بینوں کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ فاروق کے سوا باقی تمام تماش بینوں کا تعلق لاہور ہی سے تھا۔ رات بھر کی تفتیش نے فاروق کو غیر متعلق اور بے ضرر ثابت کر دیا تو متعلقہ تھانے کے عملے کے 2 افراد اسے میرے پاس پہنچانے اس قصبے تک چلے آئے تھے۔ وہ بھلا زمانہ تھا اور عوام کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا جاتا تھا، ورنہ اگر فاروق کسی ایسے ویسے پولیس والے کے ہتھے چڑھا ہوتا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے والی وارثوں کی بھی ناک سے لکیریں نکلوا دیتا۔ لاہور پولیس والے فاروق کو میرے حوالے کر کے تھانے سے رخصت ہو گئے تو اس نے اپنا سوال ایک مرتبہ پھر دہرا دیا، میرے ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ابا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور مجھے تم پر شک ہے۔ اپنے باپ کے قتل کی خبر سن کر وہ اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا میرے شک نے اسے ہراساں کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا ہے، مگر میں اپنے باپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اس کی کھوپڑی پر سائیکل میں ہوا بھرنے والا پمپ برسا کر اور اس کی گردن میں سائیکل کی ٹیوب کا پھندا لگا کر۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو 15-16 دن پہلے گھر سے نکل گیا تھا، مجھے کیا پتا ابا کے ساتھ پیچھے کیا واقعات پیش آئیں۔ ابا کو کب قتل کیا گیا ہے؟ 15 مئی کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان۔ اوہ، مجھے ابا کی موت کا بہت افسوس ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ آپ خواہ مخواہ مجھ پر شک کریں۔ میں 15 مئی کو اس قصبے میں تھا ہی نہیں، پھر قتل کی کسی واردات میں کیسے ملوث ہو سکتا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق تم 4 مئی کی صبح سے غائب ہو، اور اب لاہور پولیس کے 2 اہلکار تمہیں پکڑ کر یہاں پہنچا گئے۔ تمہاری گرفتاری اور تفتیش کی تفصیل بھی انہوں نے بیان کر دی ہے، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ تم نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا۔ عین ممکن ہے اس دوران میں 15 مئی کی شام کو تم اپنے باپ کی دکان پر پہنچے ہو اور اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر واپس چلے گئے ہو۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ مجھ پر ایک گھناؤنا الزام ہے۔ میں بھلا اپنے باپ کو کیوں قتل کروں گا؟ تمہارے پاس اپنے باپ کو قتل کرنے کی ٹھوس وجوہات ہیں۔ مثلاً کون سی وجوہات؟ تم اپنے باپ سے شدید نفرت کرتے ہو، بلکہ کرتے تھے۔ یہ سچ ہے، مجھے اپنے باپ سے نفرت تھی، لیکن اس نفرت کے نتیجے میں قتل جیسی سنگین واردات نہیں کر سکتا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا۔ تفتیش کے بعد پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ نفرت اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ اس سے مغلوب ہو کر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارا باپ مستری کریم بھی تمہیں سخت ناپسند کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ تمہیں برا بھلا کہتا رہتا تھا، تمہاری آوارہ گردی اور نکمے پن سے عاجز تھا اور تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ تم 4 مئی کی صبح گھر سے ایسے گئے کہ پھر پلٹ کر نہیں آئے، اور آج 19 مئی ہے۔ تمہاری ماں کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے 3 مئی کی رات تم نے اپنے باپ سے ہاتھا پائی بھی کی تھی۔ ہاں کی تھی۔ ابا نے اماں پر زیادتی کی حد کر دی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اماں کو بچانے کے لیے بیچ میں کود پڑا۔ ابا اس وقت جس بہرحمانہ سلوک سے اماں کو گزار رہا تھا اس میں ہاتھا پائی تو ہونا ہی تھی۔ میں ابا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر میں اتنی ہمت نہ کرتا تو ممکن تھا وہ سفاک شخص یعنی ابا میری اماں کو جان ہی سے مار دیتا۔ بات ختم کرتی وہ کافی رنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ اس رنجیدگی کا تعلق باپ کے قتل سے تھا یا پھر ماں کے ساتھ ہونے والے اس رات کے وحشیانہ سلوک سے۔ یوسف تم سے بڑا بھائی ہے۔ کیا وہ اس رات گھر میں موجود تھا جب مقتول کریم اپنی بیوی عابدہ کو زود و کوب کر رہا تھا؟ بالکل موجود تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ اپنے بڑے بھائی یوسف کو بھی سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے کہاں جانا تھا؟ کیا یوسف نے ماں کو بچانے کی کوشش نہیں کی؟ زبانی کلامی۔ یوسف ایک مٹی کا مادو ہے۔ ابا کا بہت احترام کرتا ہے، بلکہ آخری حد تک وہ ابا سے ڈرتا ہے۔ دور کھڑا زبان ہلا کر انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کرتا رہا۔ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر ظالم باپ کا ہاتھ ہی روک لے۔ یہ ہمت تم نے کر لی۔ ماں کے بچاؤ کے لیے تم نے باپ سے اچھی خاصی ہاتھا پائی کی، کیونکہ تم مٹی کا مادو نہیں بلکہ آگ کا گولا ہو۔ تم باپ کا احترام کرتے ہو، نہ ہی اس کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی ڈر خوف ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس رات میں نے جو کچھ کیا وہ حالات کا تقاضا اور وقت کی ضرورت تھی، اور 15 مئی کی شام کو تم نے جو کچھ کیا وہ بھی تقاضائے حالات اور ضرورت وقت تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنے باپ کا قتل۔ آپ مجھ پر سراسر الزام لگا رہے ہیں۔ پھر بتاؤ تم 15 مئی کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتاؤ کہ 4 مئی کی صبح سے لے کر بازار حسن کے ایک کوٹھے پر پہنچنے تک تم نے کہاں کہاں اور کس طرح وقت گزارا؟ یہ لگ بھگ 2 ہفتے یعنی پورے 14 دن بنتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس دلچسپ تفتیش کا احوال جاننے کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔